بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل سیال سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ناول لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے میرے ہم نشیں۔ اس کی پہلی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ سجاول اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے والدین کو یاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج بے تحاشا اسے اپنے والدین یاد آ رہے تھے۔ اس کے والدین کو فوت ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ 3 سال پہلے اس کے ابو فوت ہوئے، پھر اس کے ابو کے فوت ہونے کے 1 سال بعد اس کی امی بھی فوت ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی امی فوت ہوئی، اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ گھر میں سب سے زیادہ پیار کرنے والا اس کا بڑا بھائی پل بھر میں ہی پرایا ہو گیا۔ ماں باپ کی موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اس پر جان چھڑکتا تھا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دیتا۔ ابو کی وفات کے بعد بھی وہ اس سے پیار کرتا تھا، اس کی خواہش پوری کرتا تھا، مگر جیسے ہی امی فوت ہوئی وہ بیگانہ ہو گیا۔ سجاول کے بڑے بھائی وقاص کی شادی والدین کی موجودگی میں ہی ہوئی تھی۔ بھابھی شروع سے ہی سجاول کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے سجاول ایک زہریلا کانٹا لگتا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں سجاول سے خدا واسطے کا بیڑ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت سجاول کے لیے نفرت بھری رہتی۔ جتنا وہ اس سے نفرت کرتی، اس کا بھائی اس سے اتنا ہی پیار کرتا۔ اپنے شوہر کا سجاول کو پیار کرنا، اس کا خیال رکھنا اسے ایک آنکھ نہ بھاتا۔ وہ ہر وقت جلتی رہتی تھی۔ پھر سجاول کے والدین فوت ہوئے تو اس کی نفرت مزید بڑھ گئی۔ اب سجاول کا بھائی بھی اس سے نفرت کرنے لگا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد سجاول بالکل اکیلا ہو گیا۔ وہ اپنے والدین کو یاد کر رہا تھا کہ اسے ٹائم کے گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اوہو، میری تو یونیورسٹی جانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اچانک اسے یاد آیا۔ بھوک بھی بہت زوروں کی لگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، اس امید پر کہ شاید بھابھی کھانا دے دے۔ بھابھی میرا ناشتہ۔ اس نے روزانہ کی طرح اپنا ناشتہ مانگا۔ اسے جس جواب کی توقع تھی وہ اسے مل گیا تھا۔ کون سا ناشتہ؟ اپنے کھانے کا خود بندوبست کرو، میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں۔ بھابھی نے تیوریاں چڑھا کر کہا تو وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس مڑ گیا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور یونیورسٹی کے لیے باہر نکل پڑا۔ راستے میں وہ بہت روتا ہوا جا رہا تھا۔ تم صبح کیوں نہیں آئے؟ ریحان اس سے گلہ کر رہا تھا۔ میری مما نے تمہارے لیے زبردست پراٹھے بنائے ہوئے تھے۔ یہ سن کر سجاول نے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ناراضگی بھری ہوئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ روزانہ تمہارے گھر ناشتہ کروں، میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے بولا، خبردار اگر آئندہ اس طرح کی بات کی تو۔ میری مما نے تمہیں اپنا بیٹا مانا ہے اور کوئی ماں اپنے بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی۔ تم میرے دوست اور بھائیوں جیسے ہو۔ ریحان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا اور دوسرے ہاتھ سے بیگ سے ناشتہ کا ڈبہ نکالا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ تو ناشتہ نہیں کر آیا اور صبح تو میرے گھر بھی نہیں آیا، اس لیے تیرا ناشتہ لے آیا ہوں۔ سچ بتا، بھوکا ہے نہ تو؟ ریحان جذبات میں آ کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں بھی دوست کو بھوکا دیکھ کر آنسو نکلنے لگے تھے۔ سجاول کا بہت دل کیا کہ وہ یہ ناشتہ لے لے اور اپنی بھوک مٹائے، کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا پھر کچھ ہوش نہیں رہتا، مگر اس نے ناشتہ لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگی، اس نے اپنے آنسو چھپائے۔ مجھے بے وقوف نہ بنا، تیرے اندر کی ساری کہانی جانتا ہوں۔ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ شرم نہ کیا کرو، چل کھا۔ ریحان نے سجاول کی طرف ناشتہ بڑھایا ہی تھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی اور وہ گھبراتا ہوا اٹھتا چلا گیا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔